آداب عزیز طلباء و طالبات، آج کے لیکچر کا موضوع ہے شیخ محمد ابراہیم ذوق کی قصیدہ گوئی۔ اردو زبان اور محاورے پر زبردست گرفت رکھنے والے شاعر اور نثر میں محمد حسین آزاد اور غزل میں داغ جیسے استادوں کے استاد شیخ محمد ابراہیم ذوق مغلیہ سلطنت کے برائے نام بادشاہ بہادر شاہ ظفر کے عہد میں ملک الشعراء کے خطاب سے نوازے جانے والے اپنے زمانے کے دوسرے اہم شاعروں غالب اور مومن سے بڑے شاعر مانے جاتے تھے، لیکن زمانے کے مزاج نے اس تیزی سے کروٹ لی کہ ان کو ایک معمولی شاعر کہہ کر مسترد کر دیا گیا، یہاں تک کہ رشید حسن خان نے کہہ دیا کہ غزل میں غالب اور مومن کے ساتھ ذوق کا نام لینا بھی گناہ ہے۔ شیخ محمد ابراہیم ذوق اس عہد کے شاعر ہیں جب اردو شاعری میں الفاظ و تراکیب کی شوخی اور چستی، محاورہ اور روزمرہ کی خوبصورتی اور قدرت زبان کو بڑی اہمیت دی جاتی تھی۔ اس اعتبار سے ذوق کو اپنی زندگی میں ہی استادی کی خلعت فاخرہ نصیب ہوئی۔ ذوق نے اسی روش کے پیش نظر شاعری کو اپنی خصوصی لوازم سے معطر کیا اور اپنی شاعری کو فکر و خیال کی توانائیوں اور خوبصورتیوں سے مرصع کیا۔ اردو کی ادبی تاریخ میں شیخ محمد ابراہیم ذوق وہ نام ہے جس کو زوال آمادہ تہذیب کا نمائندہ قرار دیا جاتا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ ذوق نے ایک مٹتی ہوئی صنف سخن پر طبع آزمائی کی، یعنی وقت کا ضیاع کیا۔ ذوق قصیدہ اور اس صدی کے حوالے سے یہ بات بار بار دہرائی جاتی ہے گویا کسی مسلمہ حقیقت کا اظہار یا کسی اسطورہ کا بیان کیا جا رہا ہو۔ ذوق کے عہد میں قصیدہ ایک مٹتی ہوئی صنف سخن ہے۔ اس بات کو کہنے کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ اس عہد میں ذوق یا ان کے بعد کے شعراء کا اس صنف میں طبع آزمائی کرنا صنف کو زندہ رکھنے کی کوشش سے عبارت ہے۔ ظاہر ہے اس نتیجے سے اتفاق نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ بڑا شاعر ہو یا چھوٹا شاعر، قادر الکلام شاعر ہو یا مبتدی شاعر، اہم شاعر ہو یا غیر اہم شاعر، ان سب کی صنف قصیدہ پر طبع آزمائی کا سب سے بنیادی مقصد اپنے شاعرانہ کمالات کا اظہار تھا، اور اس عہد میں قصیدہ گوئی کو شاعرانہ کمالات کے اظہار کا ذریعہ سمجھا جاتا تھا۔ علامہ شبلی نعمانی نے شعر العجم کی 5ویں جلد میں درست ہی لکھا ہے کہ مختلف شاعرانہ مضامین کے لیے قصیدہ سب سے بڑا میدان ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ قصیدہ کسی زوال آمادہ تہذیب کی مٹتی ہوئی صنف سخن نہیں ہے، اور نہ ہی ذوق اس کے نمائندہ۔ ذوق کا پورا نام شیخ محمد ابراہیم تھا۔ ذوق تخلص کرتے تھے۔ ان کے والد ماجد کا نام شیخ محمد رمضان تھا، جو ایک معمولی سپاہی تھے۔ محمد رمضان ایک نو مسلم کھتری خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ ان کا گھرانہ علم و ادب سے دور تھا۔ ذوق کی پیدائش مولانا محمد حسین آزاد کی تحقیق کے مطابق 1204 ہجری بمطابق 1799-90 عیسوی کے قریب پرانی دلی کے محلہ کابلی دروازے میں ہوئی، اور ڈاکٹر تنویر احمد علوی کی تحقیق کے مطابق ذوق کی پیدائش 1203 ہجری میں ہوئی۔ ذوق نے ابتدائی تعلیم حافظ غلام رسول سے حاصل کی۔ مولانا آزاد لکھتے ہیں، اقتباس شروع، ذوق جب پڑھنے کے قابل ہوئے تو حافظ غلام رسول نامی ایک شخص بادشاہی حافظ تھے، ان کے گھر کے پاس رہتے تھے۔ محلے کے اکثر لڑکے انہی کے پاس پڑھتے تھے، انہیں بھی وہیں بٹھا دیا گیا۔ حافظ غلام رسول شاعر بھی تھے اور شوق تخلص کرتے تھے۔ اقتباس ختم۔ حافظ غلام رسول کے یہاں اکثر شعر و شاعری کا چرچا رہتا تھا۔ ذوق اپنے متعلق لکھتے ہیں کہ مجھے سنتے سنتے بہت سے اشعار یاد ہو گئے تھے۔ انہی کی صحبت میں ذوق کو شاعری کا شوق پیدا ہوا۔ شوق سے ہی وہ اپنی ابتدائی غزلوں پر اصلاح لیتے تھے، اور تخلص ذوق بھی انہی کا تجویز کردہ تھا۔ کچھ عرصہ بعد ذوق نے مولوی عبدالرزاق کے مدرسے میں داخلہ لے لیا۔ یہاں ان کے بچپن کے دوست میر کاظم علی بے قرار ان کے ہم سبق تھے۔ بے قرار نواب رضی خان
وکیل سلطانی کے بھانجے اور بہادر شاہ ظفر کے ملازم خاص تھے، جو اس وقت تک محض ولی عہد تھے، بادشاہ اکبر شاہ ثانی تھے۔ بے قرار کے ہی توسط سے ذوق کی رسائی قلعے تک ہوئی۔ شاعری کی طرف رغبت ذوق کی شرافت نفس کی دلیل ہے۔ ذوق نے بہرحال طالب علمی کے زمانے میں ہی اس شوق کو اپنی طبیعت پر حاوی نہیں ہونے دیا۔ انہوں نے اپنے شوق اور محنت سے قصیدے کے علاوہ جملہ اصناف سخن، مثلا غزل، قطع، مثلث، رباعی، مخمس، مسدس، مثنوی، واسوخ، نظم، تاریخ وغیرہ پر بھی طب آزمائی کی، اور کئی علوم مثلا نجوم، حیات، طب، منطق، فلسفہ، فقہ، تصوف، تفسیر، حدیث، تاریخ اور موسیقی وغیرہ میں دستگاہ حاصل کی، اور ہر فن میں طاق ہو گئے۔ قلعے تک رسائی حاصل کرنے کے بعد ذوق باقاعدہ درباری مشاعروں میں شرکت کرنے لگے۔ بہادر شاہ ظفر پہلے شاہ نصیر سے اصلاح لیا کرتے تھے اور اپنی غزلیں انہیں دکھاتے تھے۔ اب ان کی غیر موجودگی میں ذوق سے مشورہ سخن کرنے لگے۔ قلعے کے اندر باہر ہر جگہ ذوق کی شہرت کا ڈنکا بجنے لگا۔ ان کے ایک قصیدے سے خوش ہو کر اکبر شاہ ثانی نے ان کو خاقانی ہند کا خطاب دیا۔ مولانا آزاد اس حوالے سے لکھتے ہیں، اقتباس شروع: چند سال بعد ذوق نے ایک قصیدہ اکبر شاہ کے دربار میں کہہ کر سنایا کہ جس کے مختلف شعروں میں انواع و اقسام کے صنائع بدائع استعمال کیے تھے۔ اس کے علاوہ ایک زبان میں ایک شعر تھا اور ان کی تعداد 18 تھی۔ مطلب اس کا یہ ہے: جب کہ سرطان و اسد مہر کا ٹھہرا مسکن، جب کہ سرطان و اسد مہر کا ٹھہرا مسکن، آب وائلولہ ہوئے نشونمائے گلشن۔ اس پر اکبر شاہ ثانی نے خاقانی ہند کا خطاب عطا کیا۔ اس وقت ذوق کی عمر 19 برس تھی۔ اقتباس ختم۔ ذوق کی شہرت کو دیکھ کر جو شعراء پہلے شاہ نصیر سے اصلاح لیا کرتے تھے، اب رفتہ رفتہ ذوق کی طرف متوجہ ہونے لگے۔ ذوق کو شاہ نصیر کی زندگی میں ہی قلعے میں اور قلعے سے باہر دلی کی ادبی محفلوں میں استادانہ حیثیت حاصل ہو گئی تھی۔ شہر میں اس کے بڑے چرچے ہوئے۔ ایک نو عمر شاعر کو خاقانی ہند کا خطاب ملنا ایک انوکھی بات تھی۔ جلد ہی ان کی شہرت اور مقبولیت سارے شہر میں پھیل گئی، یہاں تک کہ ان کے استاد شاہ نصیر ان سے حسد کرنے لگے۔ وہ ذوق کے شعروں پر بیجا نکتہ چینیاں کرنے لگے۔ اس ضمن میں مولانا آزاد لکھتے ہیں، اقتباس شروع: بعض موقعوں پر ایسا ہوا کہ شاہ صاحب نے ان کی غزلوں کو بے اصلاح پھیر دیا اور کہا طبیعت پر زور ڈال کر کہو، کبھی کہہ دیا کچھ نہیں ہے، پھر سوچ کر کہو۔ بعض غزلوں کو جو اصلاح دی اس میں بھی بے پرواہی پائی گئی، چنانچہ ایسا کئی دفعہ ہوا کہ غزلیں پھیر دیں، بہت سے شعر کٹ گئے۔ اقتباس ختم۔ لیکن ذوق نے کبھی ادب کا دامن ہاتھ سے نہیں جانے دیا۔ ذوق کی عوامی مقبولیت ہی تمام نکتہ چینیوں کا جواب تھی۔ اکبر شاہ ثانی کے انتقال کے بعد جب بہادر شاہ ظفر تخت نشین ہوئے تو انہوں نے ذوق کو ملک الشعراء کے خطاب سے سرفراز فرمایا۔ بہادر شاہ ظفر نے شروع میں ذوق کے لیے 4 روپے ماہانہ وظیفہ مقرر کیا، جسے بعد میں بڑھا کر 100 روپے کر دیا گیا۔ ذوق جب تک زندہ رہے انہیں بہادر شاہ کی استاذی کا شرف حاصل رہا۔ ذوق کے بعد بہادر شاہ ظفر نے غالب کو اپنا استاد مقرر کیا۔ ذوق مال و جاہ کے طلبگار نہیں تھے، وہ بس دلی میں محترم رہنا چاہتے تھے۔ ان کو اپنے دیار سے محبت تھی۔ سادگی اتنی تھی کہ کئی مکانات ہوتے ہوئے بھی عمر بھر ایک چھوٹے سے مکان میں رہتے تھے۔ دلی سے اپنی محبت کا اظہار انہوں نے اپنے اشعار میں بھی کیا ہے۔ ذوق کے تمام قصائد اکبر شاہ ثانی اور بہادر شاہ ظفر کی مدح میں ہیں، سوائے ایک قصیدے کے جو عاشق نہال چشتی نامی بزرگ کی مدح میں ہے۔ بہرکیف ذوق اپنی اخیر عمر میں 17 دن بیمار رہنے کے بعد 24 صفر 1281 ہجری بمطابق 1854 عیسوی میں جمعرات کے دن اس دار فانی سے دارالبقاء کی طرف کوچ کر گئے۔
مرنے سے 3 گھنٹہ پہلے ذوق کی زبان سے یہ شعر نکلا: کہتے ہیں آج ذوق جہاں سے گزر گیا، کہتے ہیں آج ذوق جہاں سے گزر گیا، کیا خوب آدمی تھا خدا مغفرت کرے۔ قصیدہ نگاری اردو شاعری کی ایسی ایک مستقل صنف سخن ہے جو سخت اور پیچیدہ ہونے کے ساتھ ساتھ ہر ایک قصیدہ گو کی کمال مہارت، جولانی طبع، حسین مرصع کاری اور پرجوش صنعتوں کے استعمال کا تقاضا کرتی ہے۔ ان اوصاف بالا میں جو شاعر کمال ہنر اور مکمل دسترست رکھے گا وہی ایک کامیاب قصیدہ گو اور قصیدہ گوئی کا بے تاج بادشاہ کہلائے گا، کیونکہ یہی جدت بیانی، سلاست الفاظ، نغمگی اور موسیقیت کا صحیح اور بر وقت استعمال شاعر کو بلندی پر لے جاتا ہے۔ شیخ ابراہیم ذوق کی قصیدہ نگاری میں کچھ ایسی ہی حیثیت پائی جاتی ہے جس نے ذوق کو اس بلندی پر لا کھڑا کیا، جبکہ ان سے پہلے سودا اس میدان کے بے تاج بادشاہ رہ چکے ہیں، جو واقعی قصیدہ نگاری میں مرتبے کے لحاظ سے اول درجے پر فائز ہیں۔ قصیدہ نگاری میں ذوق نے رونق الفاظ، جدید مرصع کاری اور تراکیب کے بہترین امتزاج سے وہ کام لیا جو ان کے بعد کہیں دیکھنے کو نہیں ملتا۔ قاری پڑھ کر اور سامع سن کر محظوظیت کی دنیا میں خود کو گم پاتے ہیں۔ یہ حقیقت ہے کہ اردو شاعری کی تاریخ میں محمد قلی قطب شاہ سے لے کر محسن کاکوری اور جمیل مظہری تک قصیدہ نگار شعراء کے نام انگلیوں پر گنے جا سکتے ہیں۔ اردو ادب کی تاریخ میں جس طرح سے میر و غالب کو غزل سے، انیس و دبیر کو مرثیے سے اور میر حسن و دیا شنکر نسیم کو مثنوی سے جدا نہیں کیا جا سکتا، اسی طرح ذوق و سودا کو قصیدے سے جدا کرنا ناممکن ہے۔ ذوق نے اپنے قصائد میں شاعری کے تمام لوازمات کو بڑی مہارت حسن اور قرینے کے ساتھ سمویا ہے۔ وہ اپنے قصائد محض مدح سرائی کے لیے نہیں کہتے، بلکہ بعض صورتوں میں وہ مقصدی پہلوؤں پر بھی زور دیتے ہیں۔ اس طرح وہ قصائد سے اصلاح احوال کا کام بھی لیتے ہیں۔ وہ شگفتہ پیرائے میں دنیا کی بے ثباتی، اشیاء کی جزیات نگاری اور اخلاق و اطوار کی صحیح نقشہ کشی اور مصوری کرنے کی بھی اپنے تئیں پوری کوشش جاری رکھتے ہیں، اور حتی الامکان ان کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ بیان میں شستگی اور سلاست برقرار رہے، مگر اس سلاست میں بھی وہ موتی پرو دیتے ہیں۔ اے ذوق تکلف میں ہے تکلیف سراسر، اے ذوق تکلف میں ہے تکلیف سراسر، آرام سے ہیں وہ جو تکلف نہیں کرتے۔ ایک دفعہ ذوق نے بہادر شاہ ظفر کی شان میں ایک قصیدہ کہا جس کا مطلب کچھ یوں ہے: شب کو میں اپنے سر بستر خواب راحت، شب کو میں اپنے سر بستر خواب راحت، نشہ عالم میں سرمست غرور و نخوت۔ اس قصیدے کے معاوضے میں بہادر شاہ ظفر نے ذوق کو ایک گاؤں بخش دیا۔ عرض یہ ہے کہ ذوق نے قصیدہ گوئی میں اپنی زندگی ہی میں مقام حیات حاصل کر لیا تھا، لیکن ان کی وفات کے بعد ان کا نام قصیدہ گوئی کے گلشن میں مشق ختن کی طرح مہکنے لگا۔ ذوق نے اپنی قصیدہ نگاری کو دربار سے وابستہ رکھا اور عمر کا اکثر حصہ اسی فصیل میں گزارا۔ اس لیے سب جانتے ہیں کہ ذوق کے قصیدوں کا موضوع درباری مداحی رہا ہے۔ جہاں اکبر شاہ ثانی کی مداح کی ہے، وہیں بہادر شاہ ظفر کی مدح میں بھی قصائد لکھے اور انہی کے دربار سے اپنی شاعری کو ملحق بھی رکھا۔ صحیح معنوں میں ذوق کے قصیدوں کا اصل الحاق و التفات بہادر شاہ ظفر سے ہی جڑا رہا۔ ذوق اپنے دور کے سب سے بڑے قصیدہ نگار سمجھے جاتے ہیں۔ ذوق کے قصائد میں فارسی قصیدے سے براہ راست استفادہ بھی نظر آتا ہے اور اردو قصیدے کا اثر بھی دکھائی دیتا ہے۔ خصوصاً سودا کے قصائد سے وہ یقیناً متاثر ہوئے ہیں۔ سودا کے بعد ذوق اردو زبان کے سب سے بڑے قصیدہ نگار ہیں۔
انہوں نے اپنی قصیدہ گوئی کے لیے فارسی شعراء کے شاہکار قصائد کو اپنا معیار بنانے کے بجائے سودا کی ہی پیروی کی، لیکن اس سے ذوق کی ادبی شان میں کوئی کمی نہیں آئی۔ کلیم الدین احمد لکھتے ہیں، اقتباس شروع، ذوق نے بھی قصائد نہایت اہتمام کاوش سے لکھے۔ ہر قصیدے کا رنگ جدا ہے، ہر قصیدے میں ایک نئی بات پیدا کرنے کی کوشش کی ہے۔ تنوع میں بھی سودا کی پیروی کرتے ہیں، لیکن وہ جوش، وہ گرمی، وہ اصلیت میسر نہیں۔ اقتباس ختم۔ ذوق نے کئی قصائد لکھے، لیکن کہا جاتا ہے کہ 1857 عیسوی کے ہنگامے میں آگ ذوق کے گھر میں کچھ اس طرح لگی کہ جو کچھ تھا سب جل گیا۔ جو قصائد بچ گئے، محققین و ناقدین نے ان کی تعداد 25 کے قریب بتائی ہے۔ بعض جگہ یہ تعداد 27 بھی ملتی ہے۔ ذوق کی قادل کلامی کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے، جیسا کہ اس سے پہلے بھی مذکور ہوا ہے، کہ انہوں نے بادشاہ اکبر شاہ ثانی کی شان میں ایک قصیدہ لکھا جس کے کل 18 اشعار مختلف 18 زبانوں میں تھے۔ ذوق کی قصیدہ نگاری کی امتیازی خصوصیات جاننے کے لیے ہمیں ان کی قصیدہ نگاری کو قصیدے کے جزیات کے تناظر میں دیکھنا ہوگا۔ تشبیب، قصیدے کا پہلا حصہ تشبیب کہلاتا ہے۔ اس میں شاعر عشق و عاشقی کی باتیں، شباب جوانی کے قصے اور فضا کی رنگینی کا حال بیان کرتا ہے۔ ذوق نے تشبیب میں سودا کی تقلید کی ہے اور نہایت صناعی اور حسن کاری کے ساتھ بیرونی ماحول کی نقشہ کشی کی ہے۔ عام طور سے ان کی تشبیب بہاریہ ہوتی ہے اور اس میں بے حد روانی اور ترنم پایا جاتا ہے۔ بعض اوقات یہی ترنم ان کی قصیدوں میں بڑی دلکشی پیدا کر دیتا ہے۔ قصیدہ نگاری کے حوالے سے ذوق علمی اصطلاحوں کے بادشاہ ہے۔ تشبیب میں وہ عام طور پر فلسفہ، منطق، نجوم، تصوف اور موسیقی وغیرہ سے متعلق اصطلاحوں اور صنعتوں کا کثرت سے استعمال کرتے ہیں۔ ان کی تشبیبیں بڑی متوازن، پسندیدہ اور نئے پہلوؤں سے پر ہوتی ہیں۔ سنبل نگار اس تناظر میں لکھتی ہیں، اقتباس شروع، ذوق کی تشبیب سے بالعموم ایک فرضی تصویر ابھرتی ہے۔ لفظوں کا زیر و بم اپنی طرف متوجہ کرتا ہے۔ فنکارانہ صورتگری کی داد دینی پڑتی ہے۔ دقت پسندی اور نزاکت آفرینی کا قائل ہونا پڑتا ہے، لیکن دل پر اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ اقتباس ختم۔ ذوق نے ایک قصیدہ اس وقت کہا تھا جب بہادر شاہ ظفر ولی عہد تھے۔ اپنی ولی عہدی کے دوران علیل ہو گئے۔ وہ صحت یاب ہوئے تو اکبر شاہ ثانی نے جشن غسل منایا۔ ذوق نے اس موقع پر قصیدہ کہا جس کی تشبیب بہاریہ ہے۔ ذوق فرماتے ہیں، واہ واہ کیا معتدل ہے باغ عالم کی ہوا، واہ واہ کیا معتدل ہے باغ عالم کی ہوا، مثل نبض صاحب صحت ہے ہر موج صبا، بھرتی ہے کیا کیا مسیحائی کا دم باد بہار، بھرتی ہے کیا کیا مسیحائی کا دم باد بہار، بن گیا گلزار عالم رشک صد دار و شفا، ہو گیا موقوف یہ سودا کا بالکل اختراق، ہو گیا موقوف یہ سودا کا بالکل اختراق، لالا بے داغ سیاہ پانے لگا نشونما۔ ذوق کے قصائد میں کہیں کہیں رندانہ اور عاشقانہ تشبیب بھی ملتی ہے۔ وہ اس قسم کی تشبیب میں بادہ و ساغر اور حسن و عشق کا ذکر کرتے ہیں۔ مثلا، ساون میں دیا پھر مہ شوال دکھائی، ساون میں دیا پھر مہ شوال دکھائی، برسات میں عید آئی قدح کش کی بن آئی، کرتا ہے ہلال ابروئے پرخم سے اشارہ، کرتا ہے ہلال ابروئے پرخم سے اشارہ، ساقی کو کہ بھر بادے سے کشتی طلائی، ہے عکس فغن جام بلوری سے میں سرخ، ہے عکس فغن جام بلوری سے میں سرخ، کس رنگ سے ہوں ہاتھ نہ میں کش کے ہنائی، کوندے ہے جو بجلی تو یہ سوجے ہے نشے میں، کوندے ہے جو بجلی تو یہ سوجے ہے نشے میں، ساقی نے ہے آتش سے میں تیز اڑائی۔ ذوق کے اس قصیدے کی تشبیب بھی بہت حسین ہے جو انہوں نے بہادر شاہ ظفر کی تخت نشینی کے موقع پر کہی تھی۔
اس تشبیب میں حسن و جمال کی موج رقصاں ہیں۔ اس کے علاوہ مبالغہ بھی معتدل اور متوازن ہے۔ ذوق کی یہ تشبیہ ملاحظہ ہو، ہے آج جو یوں خوشنما نور سحر رنگ شفق، ہے آج جو یوں خوشنما نور سحر رنگ شفق، پرتو ہے کس خورشید کا نور سحر رنگ شفق۔ یہ جوش نسرین و سمن یہ لال و گل کا چمن، یہ جوش نسرین و سمن یہ لال و گل کا چمن، گلشن میں گویا چھا گیا نور سحر رنگ شفق۔ ان کے قصائد کی تشبیب میں علمی اور حکیمانہ اصطلاحات کا استعمال بھی زیادہ نمایاں ہو گیا ہے، اس لیے ان کے قصائد خاقانی کی یاد دلاتے ہیں۔ مضمون آفرینی اور علمی تحصیل کے اعتبار سے انوری سے متاثر ہوئے۔ ان کی تشبیہات میں بڑی دلکشی پائی جاتی ہے۔ بہرکیف ان کی تشبیبوں میں بہاریہ، رندانہ اور نشاتیہ مضامین ملتے ہیں۔ بہاریہ تشبیب میں اگرچہ حسب معمول مبالغہ اور تخیل کا رنگ غالب ہے، لیکن کہیں کہیں محاکات کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوٹا ہے۔ نشاتیہ و رندانہ تشبیبوں میں انہوں نے کبھی کبھی زندگی کی بے ثباتی کے پیش نظر خلاف معمول عیش و نشاط کی تلقین کی ہے۔ مثلا ہوا ہے مدرسہ یہ بزم گاہ عیش و نشاط، ہوا ہے مدرسہ یہ بزم گاہ عیش و نشاط، کہ شمس بازغہ کی جا پڑھے ہیں بدر منیر۔ اگر پیالہ ہے صغرا تو ہے صبح کبرا، اگر پیالہ ہے صغرا تو ہے صبح کبرا، نتیجہ یہ ہے کہ سرمست ہے صغیر و کبیر۔ ذوق چونکہ مختلف مشرقی علوم و فنون مثلا نجوم، طب، موسیقی، فقہ اور منطق وغیرہ پر عبور رکھتے تھے، انہوں نے اپنے ایک قصیدے میں مذکورہ علوم کے خاص مسائل اور اصطلاحات کا بھی بیان کیا ہے۔ مثلا کبھی منطق کو تفوق یہ میرے ناطقے سے، کبھی منطق کو تفوق یہ میرے ناطقے سے، تحت حکمت ہو یہ فن گرچہ ہے تحت حکمت۔ کبھی میں کرتا تھا تصریح معنی و بیاں، کبھی میں کرتا تھا تصریح معنی و بیاں، کبھی میں کرتا تھا توضیح نجوم و حیت۔ گریز تشبیب کے بعد قصیدے میں گریز کی منزل آتی ہے۔ قصیدے کا یہ مقام خونی جگر کا تقاضا کرتا ہے۔ سودا کی طرح نہ سہی پھر بھی ذوق گریز کا حق ادا کر دیتے ہیں۔ وہ اپنے قصائد کے اس مقام پر اس قدر بات کا پہلو بدلتے ہیں، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ گریز میں خود بخود بات سے بات پیدا ہو گئی ہے اور ممدوح کا ذکر چھڑ گیا ہے۔ گریز کی یہ خوبی قرار دی گئی ہے کہ تشبیب کے بعد ممدوح کا ذکر نہایت ہی فطری اور موزوں طریقے سے کیا جائے، یعنی بیان میں ایک فطری مناسبت، تسلسل اور ربط قائم رہے۔ ذوق اپنے قصائد میں تشبیب کے بعد نہایت فنکارانہ انداز میں بیان کا رخ موڑتے ہیں۔ ذوق نے ولی عہد کے جشن غسل صحت کے موقع پر ایک قصیدہ کہا تھا۔ اس کی تشبیب میں دکھایا ہے کہ باغ عالم کی ہوا بہت معتدل ہے، چنانچہ ہر شے صحت مند نظر آتی ہے۔ اس کے بعد وہ گریز کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ مثلا واقعی کس طرح سے صحت نہ ایک عالم کو ہو، واقعی کس طرح سے صحت نہ ایک عالم کو ہو، جب کہ ہو اس کی نوید غسل صحت جاں فضا۔ یہ گریز مختصر بھی ہے اور فطری بھی۔ یہاں تشبیب اور گریز میں کوئی فاصلہ نہیں ہے۔ اس کے بعد مدح فطری انداز میں شروع ہو جاتی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ذوق کے ہاں گریز بہت فطری انداز میں نمایاں ہوتی ہے، لیکن بعض اوقات ان کے قدم ڈگمگائے جاتے ہیں۔ کبھی کبھی تشبیب اور گریز میں ایک خلا رہ جاتا ہے اور محسوس ہوتا ہے کہ دو اینٹوں کے درمیان کچھ جگہ چھوٹی ہوئی ہے۔ ملاحظہ کیجیے، پیری میں پر ضرور ہے جام شراب ناب، پیری میں پر ضرور ہے جام شراب ناب، پائے فروغ صبح نبے نور آفتاب، لیکن ہے ابر رحمت باری سے درفشاں، لیکن ہے ابر رحمت باری سے درفشاں، دامن تر میرا روش دامن صحاب۔
اس تشبیب کے بعد گریز شروع ہوتی ہے۔ مداح ہوں میں اس کا کہ ہے جس کے دور میں، مداح ہوں میں اس کا کہ ہے جس کے دور میں، شیب زمانہ کے لیے کیفیت شباب۔ یہاں تشبیب سے گریز بالکل پیوستہ نہیں، بلکہ دونوں میں ایک زبردست خلا واقع ہے۔ گریز اچانک، بے موقع، بے محل اور بے ربطی کے ساتھ آ گئی ہے۔ اسی طرح ایک قصیدے میں بطور تشبیب اپنی روش طبیعت اور خاطر نازک کا ذکر کرتے ہیں، اور پھر فطری انداز میں زمانے کی مہربانیوں کو بیان کرتے ہیں، تو یہیں سے مدد کے لیے فضا ہموار ہو جاتی ہے۔ مثلا لے آیا آج مقدر اس آستان پہ مجھے، لے آیا آج مقدر اس آستان پہ مجھے، کہ سجدہ کرتے ہیں جھک جھک کے جس پہ لیل و نہار۔ مدح قصیدے کا سب سے ضروری جز مدح سرائی ہے، اور اسی پر قصیدے کی بنیاد ہوتی ہے۔ عربی قصائد میں مدح حقیقت اور واقعیت سے بھرپور ہوتی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ جب ایک عرب شاعر کو کسی نے اپنی مدح پہ مجبور کیا تو اس نے جواب دیا، تم کچھ کر کے دکھاؤ تو میں تمہاری مدح کروں۔ مگر فارسی اور اردو میں مدح کا معیار خیال آفرینی اور مبالغہ ہوتا ہے۔ یہاں ممدوح کی ذات میں مثالی خصوصیات فرض کر کے بیان کی جاتی ہے۔ قصیدوں میں مدح کا حصہ اکثر تکرار مضامین کی وجہ سے بے لطف ہو جاتا ہے۔ مدح میں ممدوح کے اوصاف کی تعریف کی جاتی ہے، مثلا شجاعت، عدل، علم، سخاوت وغیرہ۔ شجاعت کے ضمن میں جب ایک ممدوح کی تلوار، گھوڑے اور ہاتھی کی تعریف نہ کی جائے مدح مکمل نہیں ہوتی۔ عدل اور علم کے بارے میں بار بار چند تشبیہات، استعارات اور تلمیحات سے کام چلایا جاتا ہے۔ سخاوت کا بیان البتہ حسن طلب کی ذیل میں آتا ہے، جس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ممدوح کی سخاوت کی تعریف کر کے صلہ حاصل کیا جائے۔ ذوق ایک درباری شاعر تھے، اس لیے ان کے ممدوح کا دائرہ بھی محدود ہے، سوائے ایک قصیدے کے جو عاشق نہال چشتی نامی بزرگ کی مدح میں ہے۔ باقی سب کے سب اکبر شاہ ثانی اور بہادر شاہ ظفر کی مدح میں لکھے ہیں۔ اس بات پر سنبل نگار نے حیرت جتاتے ہوئے لکھا ہے، اقتباس شروع، مذہب سے گہرا شغف ہونے کے باوجود بھی ذوق نے بزرگان دین کی شان میں کوئی قصیدہ نہیں کہا، اقتباس ختم۔ اصل میں ذوق کے ممدوحین اپنا جاہ و جلال کھو چکے تھے، اس لیے مدح گوئی میں مبالغہ آرائی کا سہارا لے کر سودا سے بھی آگے نکل گئے۔ جہاں تک ذوق کا تعلق ہے وہ رسم مدح نبھاتے ہیں۔ انہوں نے زیادہ تر اکبر شاہ ثانی اور بہادر شاہ ظفر کی مدح کی ہے، اسی میں سارا زور قلم صرف کر دیا ہے۔ انہوں نے سلاطین کی سخاوت، شجاعت اور عدالت وغیرہ کی بھی تعریف کی ہے۔ ذوق نے بہادر شاہ ظفر کی صحت یابی کے وقت پرشکوہ قصیدہ کہا، اور بادشاہ کی صحت یابی کا اثر کائنات پر دکھاتے ہوئے کہا ہے، عجب نہیں یہ ہوا سے کہ مثل نبض صحیح، عجب نہیں یہ ہوا سے کہ مثل نبض صحیح، کرے اگر حرکت موجے چشمِ تصویر، نہ برق کو تپ لرزہ نہ ابر کو ہو زکام، نہ برق کو تپ لرزہ نہ ابر کو ہو زکام، نہ آب میں ہو رطوبت نہ خاک میں تبخیر۔ غرض یہ کہ بادشاہ کی صحت یابی اس قدر مبارک ہے کہ سارے جہاں سے امراض ختم ہو گئے۔ اگرچہ ان اشعار میں مبالغہ موجود ہے، مگر بادشاہ کو خوش کرنے کے لیے قصیدہ گو شعراء یہی نسخہ استعمال کرتے تھے۔ اسی قصیدے میں ذوق نے بہادر شاہ ظفر کی دیگر خوبیوں پر بھی روشنی ڈالی ہے، مثلا مجال کیا کہ تیرے عہد میں شرر کی طرح، مجال کیا کہ تیرے عہد میں شرر کی طرح، اٹھائیں سر کو شرارت سے سرکشان شریر، ہوا میں آ کے جو کرتا ہے سرکشی شعلہ، ہوا میں آ کے جو کرتا ہے سرکشی شعلہ، تو چٹکیاں دل آتش میں لائے ہے آتش گیر۔ مدح میں ذوق نے عموماً بڑا زور طبع صرف کیا ہے اور پرشکوہ الفاظ و تراکیب سے ایک طلسم پیدا کیا ہے۔
حالانکہ مبالغہ اور تخیل کے عناصر بھی خوب ملتے ہیں۔ انہوں نے ممدوح کے مرتبے، شجاعت، عدالت اور خلق وغیرہ کی بڑے زور و شور سے تعریف کی ہے۔ وہ بادشاہ جس کا بہادر شہ اسم پاک، وہ بادشاہ جس کا بہادر شہ اسم پاک، ہے درج کے زمانہ کا یکتا در خوشاب، ذل الہ خسرو دیندار دیں پناہ، ذل الہ خسرو دیندار دیں پناہ، شاہ بلند جاہ و خدیو فلک جناب۔ ممدوحین کے اوصاف کے بیان کے علاوہ ذوق نے ان کے ساز و سامان، تیر، تلوار، گھوڑے اور ہاتھی وغیرہ کی بھی تعریف کی ہے۔ اس ضمن میں بتاتے چلیں کہ ان کے مضامین کا دائرہ کم بیش وہی ہے جو سودا کا ہے، لیکن ان میں نئے نئے پہلوؤں، تشبیہوں اور استعاروں سے رنگ بھرنے کی کوشش کی ہے۔ عرصۂ معرکہ میں گر تجھے اے شاہ سوار، عرصۂ معرکہ میں گر تجھے اے شاہ سوار، اس سبق سیر سے منظور ہو کار تاجیل، کوہ البرز کو سائے میں دبا لے اپنے، کوہ البرز کو سائے میں دبا لے اپنے، ہے وہ اے شاہ فلک رتبہ تیری رفعت فیل۔ ذوق نے بہادر شاہ ظفر کی شان میں عید کے موقع پر جو قصیدہ کہا ہے اس کی مدح بھی بہت شاندار ہے۔ ذوق بادشاہ کی تعریف یوں کرتے ہیں: تیرا دروازہ دولت ہے مقام امید، تیرا دروازہ دولت ہے مقام امید، تیرا دیوان عدالت ہے مقام عبرت، ذہن نالی ہے تیرا طائر شاخ سدرہ، ذہن نالی ہے تیرا طائر شاخ سدرہ، تبا رنگیں تیری گلچین ریاض جنت۔ ممدوح کی شکل و صورت کی تعریف قدماء کے دور میں بھی کی جاتی تھی، ذوق نے بھی اسے باقی رکھا۔ بقول محمود الہی، ذوق اگرچہ نئے نئے مضامین اختراع نہ کر سکے، لیکن پیش پا افتادہ مضامین کا رنگ مبالغہ و غلو سے اور تیز کر دیا ہے۔ مثلاً: اے شہ عالم در ہمہ عالم، عالی اعلیٰ والی والا، اے شہ عالم در ہمہ عالم، عالی اعلیٰ والی والا، لب پہ ستائش دل بنیائش جلوے تراز عرش معلیٰ، روح مجسم عقل مکرم نفس مقدس جسم مطہر، روح مجسم عقل مکرم نفس مقدس جسم مطہر، باطن صافی جان موافی پرد بدنیا جلوہ بعقبہ۔ دعائیہ: قصیدے کا آخری حصہ دعائیہ ہوتا ہے۔ اس میں ممدوح کو بلند اقبال اور دراز عمر کی دعا دی جاتی ہے۔ اس کے ساتھ قصائد میں ایک اور روایت بن گئی ہے کہ ممدوح کو دعا دینے کے ساتھ اس کے دشمنوں اور حاسدوں کو بد دعا دی جاتی ہے۔ یہ دونوں چیزیں یعنی دعا اور بد دعا قصائد میں لازم و ملزوم کی حیثیت اختیار کر گئی۔ ذوق کی دعاؤں میں ناز و خیالی اور معنی آفرینی نظر آتی ہے، ساتھ ہی چاپلوسی کا رنگ بھی غالب نظر آتا ہے۔ محمود الہی کے نزدیک خاتمہ قصیدے میں ذوق کوئی نئی بات پیدا نہ کر سکے، لیکن پھر بھی اسلاف کی دعائیہ انداز کو نوق قلم سے اس طرح سنوار کر پیش کیا ہے کہ کوئی کور کسر نہیں معلوم ہوتی ہے۔ ذوق بادشاہ کے غسل صحت کے موقع پر ان کو یوں دعا دیتے ہیں: عطا کرے تجھے عالم میں قادر قیوم، عطا کرے تجھے عالم میں قادر قیوم، بجاہ و دولت و اقبال و عزت و توقیر۔ ذوق نے مندرجہ ذیل اشعار میں بادشاہ کے دشمنوں کو بد دعا دی ہے۔ ذوق کرتا ہے دعائیہ پہ اب ختم سخن، ذوق کرتا ہے دعائیہ پہ اب ختم سخن، کہ زباں کو ہے نہ یارا نہ قلم کو طاقت، خیر خواہوں کے تیرے چہرے پہ ہو رنگ نشاط، خیر خواہوں کے تیرے چہرے پہ ہو رنگ نشاط، اور بدخواہوں کے رخساروں پہ اشک حیرت، دوستوں کو ہو تیرے گنج گہر روز نصیب، دوستوں کو ہو تیرے گنج گہر روز نصیب، ہو نہ جز اشک سر دامن آدھا گوہر۔ بہرکیف ذوق کے قصائد اعلیٰ معیار کے حامل ہیں، مگر سودا کے مقابلے میں ان میں تصنع اور آورد زیادہ ہے۔ ذوق کے قصائد کی فضا بھی بہت محدود ہے، انہوں نے صرف شاہی دربار کا مطالعہ کیا ہے۔
اس سے ہٹ کر انہوں نے کائنات پر نظر نہیں دوڑائی، اسی لیے ان کی نگاہ صرف درباری ماحول تک محدود رہی۔ انہوں نے فطرت کا بھی مشاہدہ نہیں کیا، اس لیے ان کے قصائد میں چمن لال و گل کے بجائے دربار کے نقش و نگار زیادہ جلوہ گر ہے۔ ذوق نے سودا کے بعد فنی قصیدہ گوئی کو زندہ رکھا، ناز و خیالی، علمیت، سنجیدگی، صنائی اور تشبیہات کے استعمال سے اسے چار چاند لگا دیے، لیکن وہ سودا کے پائے کے شاعر اور قصیدہ گو نہیں ہیں۔ ڈاکٹر اعجاز حسین ذوق کی قصیدہ نگاری کے بارے میں لکھتے ہیں، اقتباس شروع، قصیدہ گوئی میں ذوق کا پایہ بہت بلند ہے۔ سودا کے بعد اس صنف شاعری کے معیار کو قائم رکھنے میں انہوں نے بڑی قابلیت سے کام لیا۔ مضامین میں تنوع اور بیان میں ذوق علمیت خاص طور پر نمایاں ہے۔ الفاظ کا نادر اور دلکش ذخیرہ خوبی سے یکجا کرتے ہیں، ترنم کا بہت خیال رکھتے ہیں، تشبیب میں عموماً ندرت اور پرکاری سے کام لیتے ہیں، مختلف مسائل پر بحث بھی کرتے جاتے ہیں۔ باوجود سنگلاخ زمین و الفاظ کے ذہن میں رکاوٹ نہیں ہوتی، مگر بلند تخیل کی کمی جامعیت ذوق سودا کے برابر نہیں پہنچنے دیتی۔ اقتباس ختم۔ اس طرح کہا جا سکتا ہے کہ ذوق کے قصائد میں جہاں علمیت پسندی، تخیل پرستی، مضمون آفرینی، مبالغہ آرائی، علوم و فنون، تشبیہات و استعارات اور صنائع بدائع کی بھرمار ہے، وہیں ان کے قصائد پرکاری اور فنکاری، عصریت و شعریت اور سادگی و صفائی سے بھی محروم نہیں ہیں۔ ذوق قصیدہ نگاری میں سودا کے مد مقابل نہ سہی، لیکن سودا کے بعد وہ اردو قصیدے کے سب سے بڑے شاعر ہیں۔ اس ضمن میں ہمیں فراق گورکھپوری کی رائے سے اتفاق کرنا ہی پڑے گا کہ سودا اگر آسمان قصیدہ کے نصف النہار ہے تو ذوق اسی آسمان کے مہ کامل ہے۔ عزیز طلبہ و طالبات، اس طرح آج کا موضوع اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ ہم ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کے روبرو حاضر خدمت ہوتے ہیں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، آداب۔